جمیل ایکو ساؤنڈ اینڈ موویز، عقب قاضی ظہور اللہ مارکیٹ، جہانیہ۔ تمام مکاتب فکر کے علماء کرام کی آڈیو، ویڈیو، سی ڈی، ڈی وی ڈی، میموری کارڈ اور یو ایس بی فلیش میں بیانات ڈاؤن لوڈ کروائیں۔ سیاسی، سماجی، مذہبی اور شادی بیاہ کے پروگراموں کے لیے ایکو ساؤنڈ سسٹم اور موویز بنوانے کے لیے تشریف لائیں۔ جمیل ایکو ساؤنڈ اینڈ موویز، عقب قاضی ظہور اللہ مارکیٹ، جہانیہ۔ پروپرائٹر اصغر علی شاہد۔ فون نمبر 0333 765 8070۔ الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما رب زدني عملا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة عورة فإذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان وأقرب ما تكون من رحمة ربها وهي في قعر بيتها. بنتے ہو وفادار، بنتے ہو وفادار، وفا کر کے دکھاؤ، کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور. وفا کے لہجے میں مان جاؤ، وفا کے لہجے میں مان جاؤ تو اچھا ہے، انا کے لہجے میں تو اکثر جدائی جیت جاتی ہے. میری محبت کا محبت جواب دے، منفی رویے چھوڑ مثبت جواب دے. لوگوں سے ہمیشہ وفا کی توقع مت رکھنا، جو رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے. اسلام جنا چہرے آتے،
اسلام جنہ چہریاں تے نافذ ہوئے گا عرش والا اونا دا تے حافظ ہوئے گا نعمتاں ہزاراں تے شمار کوئی نہ نعمتاں ہزاراں تے شمار کوئی نہ اونا جیا اچا باوقار کوئی نہ تے جڑے چہرے تے پردے دے آثار ہونگے او جڑے چہرے تے پردے دے آثار ہونگے او دے اتے تے رحمتاں دے حلے بے شمار ہونگے گرامی قدر واجب الاحترام محترم المقام حضرات ذی وقار غیور باشعور نوجوان بزرگوں ساتھیوں دوستوں عزیزوں عزیز قابل قدر قابل احترام عزتاں ادباں احترامہ دے لائق معززات مکرمات اسلامی روحانی پردہ نشین ماؤں مکرمات بہنوں اج دا 26 جنوری 8 رمضان المبارک دا ایک خطبہ جمعۃ المبارک انتہائی عظیم اور انتہائی سنگین عنوان تے ہوئے گا جو تساں اشتہارات دے ذریعے معلوم کر چکے ہو حضرات میٹھے جمعے بڑے سنے ہونگے آج ایک کڑوا جمعہ بھی سن کے دیکھو اللہ دی قسم اگر آج دے جمعے دی اے بات سمجھ اندر آ گئی عقل اندر آ گئی تو دنیا بھی سنور جائے گی آخرت بھی سنور جائے گی حضرات ایک ایسا عظیم الشان عنوان ہے کہ اس پہ عمل کیتا جائے تو اللہ دی قسم اللہ رہندی دنیا تک ایسا نام پیدا کر دے لوگ نام لے لے کے مثالاں دیا کر دے جس طرح سیدہ مریم سلام اللہ علیہا آج لوگ نام لے کے مثالاں بیان کر دے سیدہ آسیہ سلام اللہ علیہا دا لوگ نام لے کے مثالاں بیان کر دے سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا اونا دیاں لوگ مثالاں بیان کر دے حضرت شعیب علیہ السلام دیاں بیٹیاں دیاں لوگ مثالاں بیان کر دے سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ مطہرہ دیاں لوگ مثالاں بیان کر دے سیدہ خدیجہ سیدہ سودا سیدہ زینب سیدہ اسماء الغرض او عورتاں جینا عورتاں نے اس مسئلے تے عمل کر کے دین اندر بھی اپنا نام چمکایا ہے اور دنیا اندر بھی اپنا نام چمکایا ہے اللہ نے رہندی دنیا تک انہاں دے نام نو زندہ و پابندہ کر چھڑے کائنات دے لوگو اللہ دی قسم دنیا اندر ہی نہیں دن قیامت دے بھی جنت اندر انہاں دا نام سب تو اچا ہوئے گا اور جڑا انہاں نال پیار کرے گا جڑی میری ماں جڑی میری بہن
انہاں نال پیار کرے گی، اللہ دی قسم کل قیامت والے دن او عائشہ صدیقہ دے نال ہوئے گی، او فاطمہ زہرا دے نال ہوئے گی، او مریم سلام اللہ علیہا دے نال ہوئے گی، او آسیہ دے نال ہوئے گی، نبی دی ازواج دے نال ہوئے گی، آپ دی اولاد دے نال ہوئے گی، نبی کائنات دی بنات نال ہوئے گی، مومنہ پاک دامنہ عورتاں دے نال ہوئے گی۔ غور فرمائیے آج دا جمعہ پردے دے عنوان تے، غیرت اور حیا دے عنوان تے، شرم اور حیا دے عنوان تے ہوئے گا۔ توجہ فرمائیے گا، غیرت ایک ایسی چیز ہے اللہ دی قسم جس بندے نو اللہ نے غیرت بخشی ہے، جس بندے نو اللہ نے غیرت عطا کیتی ہے، ایک کائنات بھی اس بندے دیے، آخرت بھی اس بندے دیے۔ بے غیرت بندے دا نہ دنیا تے کوئی کم ہے نہ آخرت اندر، بے غیرت بندے دی کوئی زندگی نہیں، بے غیرت بندے دا کوئی جینا نہیں، بے حیا بندے دا کوئی جینا نہیں۔ عزت والے بندے دی، غیرت والے بندے دی دنیا ہے، غیرت والے بندے دی زندگی ہے۔ آئیے غور فرمائیے، صحیح البخاری کتاب التوحید اندر حدیث موجود ہے، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک دے صحابی سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ، سعد نو ایک دن نبی پاک نے کول بلایا تے فرمایا سعد تو کر جائیں اپنے گھر دے اندر اپنی بہو بیٹی دے کول، اپنی بیوی دے کول کسے غیر محرم نو بیٹھیاں دیکھیں، سعد تیری کیفیت کی ہوئے گی، سعد تو کی کرے گا؟ صحیح البخاری دی حدیث ہے، میں قربان جاواں سعد تیری غیرت تو۔ سیدنا سعد نے فرمایا حضور سعد دے ہاتھ اندر تلوار ہوئے گی، او دی گردن تن تو جدا ہوئے گی، سعد دی غیرت گوارا نہیں کرے گی، غیر محرم سعد دے گھرانے اندر بیٹھا ہوئے سعد دی غیرت گوارا نہیں کرے گی، غیر محرم سعد دی بہن بیٹی دے کول بیٹھا ہوئے سعد دی غیرت اس بات نو گوارا نہیں کرے گی، غیر محرم سعد دی بہو بیٹی کول سعد دے گھر اندر بیٹھا ہوئے۔ آقا کائنات نے فرمایا صحابیو سن دیو سعد نے کی کیا ہے، سعد کنا غیرت والا ہے، سعد کنا حیا والا ہے، سعد کنا عزت اور وقار والا ہے، سعد اپنے گھرانے اندر غیر محرم نو بیٹھن دی اجازت نہیں دیندا، سعد کہندا ہے میں اگر اپنے گھرانے اندر غیر نو بیٹھیاں دیکھ لاں اس دی گردن تن تو جدا کر دیاں گا، اینو قتل کر دیاں گا۔ او لوگو تسی میرے سعد نو ویکھیا ہے، آقا فرماندے نے ان اللہ یغار، میرا عرش والا خدا سب تو زیادہ غیرت والا ہے، سب تو زیادہ غیرت مند ہے۔ اللہ تو بعد مخلوق بچوں اللہ نے سب تو زیادہ غیرت بخشیے تے مصطفیٰ نو بخشیے۔ آقا فرماندے نے اللہ تو بعد کائنات اندر اگر کوئی غیرت والا ہے تو میں محمد ہاں صلی اللہ، میرے تو بعد غیرت والا میرا سعد ہے۔ پتا چلے غیرت ایک ایسی چیز ہے، غیرت جس بندے اندر نہیں، جیڑے بندے دی غیرت دا جنازہ نکل گیا، جیڑا بندہ بے غیرت بے حیا بے شرم ہو گیا، اللہ دی قسمیں اللہ انہوں کدی جنت نہیں عطا کرن گے۔ بے غیرت بندہ جنت اندر نہیں جائے گا، نہ او دن قیامت دے جنت جائے گا، نہ دنیا تے عزت اور وقار نال جی سکے گا، نہ سر اٹھا کے سینہ تان کے جی سکے گا۔ بے غیرت بندے دی دنیا بھی تباہ و برباد ہے، بے غیرت بندے دی آخرت بھی تباہ و برباد ہے۔ تو غیرت ایک ایسی چیز ہے، ایمان اور اسلام غیرت دی دعوت دیندا ہے۔ اسلام اور ایمان تائیں فائدہ دے گا اگر غیرت ہوئے گی۔ جڑے بندے اندر غیرت کوئی نہیں، بے حیا اور بے غیرت ہے، اس بندے دا اسلام بھی فائدہ نہیں دے گا، اس بندے دا ایمان بھی فائدہ نہیں دے گا، اس بندے دیاں نمازاں فائدہ نہیں دین گیاں، اس دے حج روزے اس نو فائدہ نہیں پہنچان گے۔ آئیے غور فرمائیے، غیرت ضروری ہے، خواہ اللہ دے معاملے اندر ہوئے، توحید دے معاملے اندر ہوئے، رسالت دے معاملے اندر ہوئے، خواہ اپنے گھرانے دے معاملے اندر ہوئے۔ غیرت ایک ایسی چیز ہے، غیرت تو بغیر کوئی رستہ ایسا نہیں جیڑا اللہ جنت تو پیدا ہوئے، کوئی ایسا رستہ نہیں جیڑا جنت جائے اور اس رستے اندر غیرت نہ ہوئے۔ غیرت والا بندہ جنت جائے گا، حیا والا جنت جائے گا، عزت وقار والا جنت جائے گا، بے حیا بندہ کدی جنت نہیں جا سکتا۔ غور فرمائیے، توجہ فرمائیے، آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا ثلاثۃ قد حرم اللہ علیہم الجنہ الدیوس، آپ نے فرمایا بے غیرت بندے تیرا رب نے جنت حرام کر چھڑیے۔ بے غیرت کدی جنت اندر، بولو بے غیرت کدی جنت اندر نہیں جائے گا۔
جدو پتہ چلیا غیرت تو بغیر گزارا نہیں، غیرت توحید دے معاملے اندر ہوئے، غیرت رسالت دے معاملے اندر ہوئے، غیرت اپنی ذات دے معاملے اندر ہوئے، غیرت اپنی بات دے معاملے اندر ہوئے، غیرت اپنی چار دیواری دے معاملے اندر ہوئے، غیرت اپنی چادر دے معاملے اندر ہوئے، غیرت اپنی بہو بیٹی دے معاملے اندر ہوئے، غیرت اپنے گھرانے دے معاملے اندر ہوئے، غیرت تو بغیر گزارا نہیں۔ تو پھر آئیے دیکھیے اپنے گھرانے اندر، آئیے نظر دوڑائیے اپنے معاشرے اندر، آئیے نظر دوڑائیے اپنے گلی کوچیاں دے اندر، اپنے ملک پاکستان دے اندر، کیا میری تیری غیرت محفوظ ہے؟ کیا میری تیری عزت محفوظ ہے؟ کیا میرا تیرا حیا اور شرم محفوظ ہے؟ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالق کائنات دے محبوب پیغمبر دے مبارک سینہ تے آن والا قرآن، خالق کائنات نے فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ آئیے غور فرمائیے، سنیے حدیث مبارکہ، تڑپ جائیے۔ صحیح البخاری دی حدیث ہے، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خالق کائنات دے محبوب پیغمبر دے کول ایک بندہ آیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اسلام قبول کیتا۔ نبی پاک علیہ السلام دے مبارک ہتھاں تو آ کے کہندا سونیا ایک اجازت لینا چاہنا۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے کہ اجازت لینا چاہنا ہے؟ آن والے پروانیاں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے آئے، اسلام قبول کر لے آئی، ہن کادیاں اجازتاں لینا چاہنا ہے؟ آندا سونیا محبوبہ مینوں بدکاری دی بڑی عادت ہے، زناکاری دی فحاشی دی بڑی عادت ہے، آقا مینوں بدکاری دی اجازت دے دیو۔ محبوبہ باقی نماز بھی پڑھاں گا، روزہ بھی رکھاں گا، صدقات و خیرات بھی کراں گا۔ ہائے اللہ میری توبہ! غور کری تے تڑپ جائیں حدیث مبارکہ سن کے۔ نبی پاک دے صحابہ تڑپ گئے اور انہاں نے جناب گرم ہو گئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، پر میرے پاک پیغمبر دا تحمل دیکھو، نبی پاک دا صبر دیکھو۔ آپ فرماندے نے صحابیو اینو میرے قریب کر دیو۔ میرے پاک پیغمبر دے قریب ہویا، آپ فرماندے نے پروانیاں کلمہ پڑھ کے مسلمان تے ہو چکے آئے۔ ذرا میری بات دھیان دے نال سماعت فرما، اگر کوئی بندہ تیری بیٹی دے نال بے غیرتی کرنا چاہے گوارا کرے گا، اللہ دے رسول کدی نہیں ہو سکدا۔ آپ فرماندے نے تیری بہن دے نال، تیری بیوی دے نال، تیری ماں دے نال کوئی بے حیائی کرنا چاہے، بدکاری کرنا چاہے، پسند کرے گا؟ نہ اللہ دے رسول کدی نہیں ہو سکدا۔ آپ فرماندے نے تیری پھپھی نال، تیری خالہ دے نال کوئی مکالا ملنا چاہے، اس بات نو پسند کرے گا؟ اللہ دے رسول کدی نہیں ہو سکدا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، آقا فرماندے نے پروانیا جی دے نال مکالا ملے گا، جی دے نال بدکاری کرے گا، جی دے نال جناب تو غلط فعل کرے گا، وہ بھی تے کسے دی بیٹی ہوئے گی نا، وہ بھی تے کسے دی بہن تے بیوی ہوئے گی نا، وہ بھی تے کسے دی ماں ہوئے گی، کسے دی پھپھی تے خالہ ہوئے گی۔ اللہ اکبر اللہ! غور فرمائیے، غور فرمائیے، تڑپ جائیے کائنات دے لوگو۔ میرے پاک پیغمبر نے جدو اس بات دا ذکر فرمایا، آندہ سونیا مینوں سمجھ آ گئی ہے، آقا مینوں سمجھ آ گئی ہے، حضور میرے واسطے دعا فرما دیو۔ انج میرے پاک پیغمبر نے اپنے مبارک ہاتھ اٹھائے تے دعا کر دینے، اللہ سونیا ظاہر پاک ہو گیا ہے، اللہم اغفر لذنبہ وطہر قلبہ۔ آپ فرماندے نے سونیا ظاہر پاک ہو گیا ہے، اے دے گناہ معاف کر دے، اے دا دل صاف کر دے، وَأَحْسِنْ فَرْجَهُ۔ اللہ بغیرتی بے حیائی والا اے دا جناب دل وچوں خیالاتی دور کر دے۔ صحابی رسول نے فرمایا رہندی دنیا تک جدوں تک میں زندہ رہا وا کدی ایسا میرے ذہن اندر خیال تک کی نہیں آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ! غور کری میرے ویر تے تڑپ جائیں، آج دا سارا جمعہ استغفر اللہ تے اللہ اکبر تے ہوئے گا۔ غور فرمانا، غور فرمانا، ہر بات استغفر اللہ پڑھنے والی، ہر بات جناب اللہ اکبر پڑھنے والی ہوئے گی۔ غور کری اے مٹھیاں باتاں اج نہیں ہون گیاں، اج دا جمعہ ذرا کڑوا ہوئے گا۔ غور فرمائیے، خالق کائنات دے محبوب پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب پیغمبر دی زوجہ محترمہ ام المومنین مومنہ دی ماں میرے پاک پیغمبر دی بیوی رات دا ٹائم عشاء دا وقت توجہ میری طرف کرنا عشاء دا ٹائم انج قضاء حاجت واسطے مدینہ شہر تو باہر نکلیاں مدینے تو باہر جا رہیاں نے اگلے چوک دے اندر یہودیاں دے دو لڑکے کھڑے نے آپس اندر گفتگو کر رہے نے نبی پاک دی زوجہ مومنہ دی ماں قضاء حاجت واسطے آ رہیاں نے اے دو یہودیاں دے لڑکے اے کھڑے آپس اندر گفتگو کر رہے نے ایک کہندا ہے اے جڑی عورت آ رہی ہے اینو جاننا ہے اے کون ہے دو جاندا ہے میں نہیں جاندا اے کون عورت ہے میں اس نو جاندا نہیں میں اس نو پہچاندا نہیں اے پہلا کہن لگیا اے محمد دی بیوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم جڑا مسلماناں دا نبی ہے جڑا مسلماناں دا رہبر تے رہنما ہے جڑا مسلماناں دا پیشوا ہے اے اس نبی دی بیوی ہے اللہ اکبر اللہ تڑپ جائیے بات سن کے یہودی لڑکیاں نے باتاں کیتیاں میرے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیرت والا عمر حیا والا عمر جناب وقار والا عمر کائنات دے لوگوں کون عمر ہے جیدے بارے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا آپ آندے نے میں جنت گیا ہاں میں جنت اندر ایک محل ویکھے آئے جنت اندر محل ویکھے آ فرشتے نے پوچھا کی دا ہے آندے نے ایک قریشی نوجوان دا ہے آپ آندے نے میں کیا میں بھی تے قریشی ہاں آندے نے سونیا تسی نہیں تہاڈا امتی ہے تہاڈا صحابی ہے فرمایا او دا نام کی ہے آندے نے سونیا او دا نام عمر بن خطاب ہے اے عمر دا محل جنت دے اندر نبی فرماندے نے میں اندر جا کے داخل ہو کے دیکھنا چاہیا میری حوراں تے نظر پہ گئی آپ فرماندے نے مینوں عمر دی غیرت یاد آ گئی مینوں عمر دا حیا یاد آ گیا مینوں عمر دی شرم یاد آ گئی عمر دی غیرت یاد آ گئی میں واپس پلٹ آیا آ کے عمر نو دسیا عمر تیری غیرت دی وجہ تو تیرا محل نہیں ویکھیا عمر آندا سونیا محبوبہ اے محبوب جی آقا سونیا میں تواڈے تو تے غیرت کھان والا نہیں آئیے ذرا غور فرمائیے تڑپ جائیے کائنات دے لوگو میرے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ویکھیا تے دوڑ کر کے نبی پاک دی زوجہ دے سامنے آ گئے آندے نے ماں جی لوٹ جاؤ پیچھے چلیاں جاؤ واپس چلیاں جاؤ اگلے چوک اندر یہودیاں دے دو لڑکے کھڑے باتاں کر رہے نے عمر دی غیرت گوارا نہیں کر دی عمر دی غیرت اس بات نو پسند نہیں کر دی کہ نبی دی بیوی بازار اندر جائے تے یہودیاں دے لڑکے دیکھ کے باتاں کرن انجنا واپس پلٹا کے نا میرے عمر کر چلے گئے آسمان وال منہ اٹھایا تے دعا پہ کر دینے عرش والیا نبی دیاں بیویاں دے بارے پردے دی حکام ہی نازل کر دے اللہ سونیا نبی دیاں بیویاں دے بارے پردے دی حکام نازل کر دے سونیا نبی دیاں بیویاں نو چھپن دے آرڈر جاری کر دے ادھر میرا عمر دعاواں پیا کر دے ادھر جبریل آسمان تو نازل ہوئے آ کے فرمایا سونیا انہاں لوگاں نو اعلان کر دے ہو یا ایھا النبی قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين اللہ پاک نے فرمایا محبوب سونیا اپنیاں بیویاں نو کہہ دیو اپنیاں بیٹیاں نو کہہ دیو تمام مسلمان عورتاں نو کہہ دیو یدنین علیہن من جلابیبہن یدنین علیہن من جلابیبہن اللہ اللہ میں قربان جاواں وڈیاں وڈیاں چادراں لے کے اپنے آپ نو چھپا لو آؤ میں قرآن دا اگلا مقام پڑھنا چاہنا اللہ نے اگلے مقام تے کی اعلان فرمایا پارہ 22واں سورت دا نام سورہ احزاب تے 35 نمبر آیت سورہ احزاب دی کی اعلان فرمایا میرے مالک نے فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والصابرین والصابرات والحافظین فروجہم والحافظات والحافظین فروجہم والحافظات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین
الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرہ واجرا عظیما کی اعلان فرمایا قرآن نے، فرمایا والحافظین فروجہم والحافظات، اپنے بدن دی حفاظت کرنے والے، اپنے جسم دی حفاظت کرنے والے، مرد تے اپنے جسم نو چھپان والیاں عورتاں، ہائے ہائے میں قربان جاواں صدقے جاواں، فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما۔ قرآن کہہ رہے ہیں، قرآن خالق کائنات دا قرآن ہے، سورہ احزاب تے 35 نمبر آیت ہے، اللہ آندے نے میں انہاں دے گناہ معاف کر چھڈے نے، انہاں دے درجات بلند کر چھڈے، جنت انہاں واسطے تیار کیتی ہے۔ آئیے سنیے قرآن دا اگلا مقام کی اعلان فرمایا قرآن نے، خالق کائنات نے فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ۔ غور فرمائیے سورہ اعراف تے جناب 8واں پارہ 27 نمبر آیت سورہ اعراف دی، فرمایا اے بنی آدم، آدم دی اولاد، آدم دے بیٹے تے بیٹیو، اے حوا دیو بیٹیو، آدم دیو بیٹیو، سنیے گا قرآن غور توجہ دے نال، خالق کائنات نے کی اعلان فرمایا، اللہ دی رحمت دے نال رب دے قرآن دیاں چڑیاں لانا چاہنا چڑیاں، اور نبی کائنات دی رحمت جناب آمینہ دے لال دی حدیث مبارکہ دیے انبار لگانا چاہنا، غور فرما کے توجہ فرما کے اپنے دل و دماغ دیاں ڈوراں چند کڑیاں تے چند لمحیاں واسطے اس گنہگار دے ہاتھ تھمائیے کی اعلان فرمایا میرے پاک پیغمبر دے مبارک سینے تے آن والے قرآن نے، فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ۔ او آدم دیو بیٹیو، حوا دیو بیٹیو، آدم دی اولاد، ذرا توجہ نال سماعت فرماؤ، اللہ جی کی اعلان فرما رہے ہو، فرمایا ویکھیا جے، خیال کریا جے، خیال کریا جے، توجہ کریا جے، اللہ جی کا دا فرمایا کتے شیطان حملہ نہ کر دے، جویں شیطان نے تھوڑے باپ آدم تے حملہ کر کے جنت چوں نکلوایا ہے، ایویں شیطان تواڈے تے حملہ کر کے جہنم نہ داخل کروا دے۔ اللہ میری توبہ، آئیے گا سنیے اللہ پھر کی کریے، فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن، یدنین علیہن من جلابیبہن، وڈیاں وڈیاں چادراں لے کے اپنے آپ نو چھپا لو، اپنا جسم چھپا لو، تائیں تے میرے محبوب نے فرمایا، آپ فرماندے نے سلاستن قد حرم اللہ علیہم الجنہ، اور لوگو عزت والے ہو، وقار والے ہو، غیرت والے ہو، کی اعلان فرمایا میرے محبوب نے، آپ فرماندے نے 3 بندیاں تے جنت حرام ہے، اے 3 بندے کدی جنت نہیں جان گے، سونیاں کیڑے کیڑے، فرمایا مدمن الخمر، ہمیشہ شراب پین والا، والعاق تے اپنے ماپیاں دی نافرمانی کرنے والا، والدیوس، اور نبی فرماندے نے دیوس بندہ کدی جنت نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ نواب صدیق الحسن خان صاحب بہت بڑے محدث تے معلم گزرے، انج حدیث رسول پڑھا رہے نے، نبی پاک دی حدیث پڑھا رہے نے، حدیث دا درس دے رہے نے، انج شاگرد جناب تشریف فرمانے، امام صاحب نے حدیث رسول فرمائی، فرمایا قد حرم اللہ علیہم الجنہ، قد حرم اللہ علیہم الجنہ، الدیوس الدیوس الدیوس، لوگو دیوس بندہ کدی جنت نہیں جائے گا، بے غیرت بندہ کدی جنت نہیں جائے گا، بے حیا بندہ کدی جنت نہیں جائے گا، جدی غیرت دا جنازہ نکل چکیا کدی جنت نہیں جائے گا۔ جناب نواب صدیق حسن خان نے حدیث رسول پڑھائی، شاگرداں پوچھیا استاد جی دسو، وضاحت کر دیو، سمجھا دیو دیوس کینوں کیا جاندا ہے، استاد جی وضاحت کر دیو، وضاحت دے نال سمجھا دیو دیوس کینوں کیا جاندا ہے، بے غیرت کینوں کیا جاندا ہے، بے حیا کینوں کیا جاندا ہے۔ امام نواب صدیق حسن خان صاحب دی شادی ایک بہت بڑی رئیسہ دے نال، بہت بڑی مالدار عورت دے نال، بہت بڑی جگیردار عورت دے نال ہوئی،
ہوئی. امام صاحب فرماندے نے بیٹیو پترو انج نہیں سمجھاواں گا, اس ٹائم میں جناب حدیث دی وضاحت نہیں کراں گا. جدو عصر دی نماز تو بعد میں اپنی بیوی نو لے کے بگی تے بٹھا کے جناب بازار دے اندروں گزار کر کے پارک اندر لے جا کے سیر کرواواں. غور کری میرے ویر, تو بھی اپنی بہن نو بٹھا کے, اپنی بیوی نو بٹھا کے, اپنی جناب بیٹی نو موٹر سائیکل تے بٹھا کے پارک دی سیر کروانا ہے. اپنی بیٹی نو اپنی بیوی نو بٹھا کے, اپنی بہن نو نال کار تے بٹھا کے پارکاں دیاں سیراں کروانا ہے. تو جناب جگہ جگہ دیاں سیراں کروانا ہے, بازار پھرانا ہے. غور کر, نواب صدیق حسن دی غیرت تے نواب صدیق الحسن جناب خان صاحب نے فرمایا بیٹیو انج نہیں, میری جناب بیوی میرے نال ہوئے گی, عصر دی نماز تو بعد بگی تے بیٹھ کے بازار اندر نکلاں گا, پھر پارک اندر جاواں گا, بیوی نو سیر کرواواں گا, بے پرد بیوی نو لے کے جاواں گا. اس وقت آ کے میرے گھوڑے دی لگام پکڑ کے میری بگی نو روک کر کے پوچھیا جے استاد محترم دیوس دا معنی سمجھا دیو, پھر میں سمجھاواں گا. او وقت آیا, عصر دی نماز ہوئی, نواب صدیق حسن بگی تے بیوی نو بٹھا کے پارک دی سیر واسطے لے جا رہے نے. شاگرداں گوا کے واگ پکڑ لئی, استاد جی صبح حدیث پڑھائیے دیوس جنت نہیں جائے گا, سمجھا دیو دیوس کون ہے, سمجھا دیو دیوس کون ہے. فرمایا پترو دیوس ویکھنا جے تے مینوں ویکھ لو. دیوس مینوں کیا جاندا ہے, دیوس مینوں کیا جاندا ہے. کدی تو بھی غور کریا کر, اپنے گریبان اندر جھانکیا کر. جدوں بیوی نو موٹر سائیکل تے بے پرد بٹھا کے دوپٹہ گلے اندر پہنا کے سیر کروان واسطے لے جانا ہے, جدوں بیٹی نو بہن نو موٹر سائیکل تے بے پرد بٹھا کے نیم اوریاں لباس پہنا کر کے پارکاں دی سیر کروانا ہے, بازار اندر شاپنگ کروانا ہے. غور کریا کر, جدوں تیری بہن بیٹی جناب بازار دے اندر دکان تے بیٹھی دکاندار دے نال بات چیت میٹھے لہجے دے نال کر رہی ہوندی ہے, کدی غور کریا کر اپنی غیرت دے بارے, سوچیا کر اپنی غیرت دے بارے, نظر دوڑایا کر اپنی غیرت دے بارے. نواب صدیق حسن خان فرماندے لوگو او پترو بیٹیو جے دیوس ویکھنا تے مینوں ویکھ لو, مینوں دیوس کیا جاندا ہے. حضرت جی تسی دیوس کیویں بن گئے؟ فرمایا دیوس اس باپ نو کیا جاندا ہے جی دی بیٹی بے پرد تے بے غیرت ہوئے. دیوس اس بھائی نو کیا جاندا ہے جی دی بہن بے پرد تے بے غیرت ہوئے. دیوس اس خامد نو کیا جاندا ہے جی دی بیوی بے پرد بے حیات بے غیرت ہوئے. دیوس اس بیٹے نو کیا جاندا ہے جی دی ماں بے پرد بے غیرت بے حیا ہوئے. اور لوگوں میں اپنی بیوی نو بے پرد لے کے جناب پارک دیاں سیراں کروا رہا ہاں. میں صدقے جاواں, وقت دا محدث ہے, بہت بڑا عالم دین ہے, لیکن بیوی رئیسہ ہے, بہت بڑی جگیردار ہے, بہت بڑی مالدار ہے. اے جناب نواب صدیق حسن نے بڑا سمجھایا, اثر نہیں ہویا. آپ فرماندے نے دیوس ویکھنا ہے مینوں ویکھ لو, میں سب تو وڈا دیوس ہاں جیڑا حدیث رسول بھی پڑھانا, بیوی نو بے پرد پارک اندر بھی لے کے جانا. اللہ اللہ میری توبہ, اتنی بات سنی نا تے دی بیوی نے دوپٹہ اٹھایا تے سر تے کر لیا تے آندھی ہے نواب جی اگے نہیں جانا, پیچھے لوٹ جاؤ. واپس لوٹ گئے, اپنے گھرانے دی اندر چلے گئے. غور نال تڑپ نال جناب سنی ہے واقعہ, اللہ پاک دی قسمیں کائنات دے لوگو, یہ اپنے گھرانے دے اندر چلی گئی. انج ہاتھ جوڑ کے آندھی ہے نواب جی پچھلیاں معاف کر دیو, ایندہ تیری غیرت نو غیر محرم نہیں ویکھے گا, ایندہ تیری بیوی تے کسے غیر محرم دی نظر نہیں پے گی. چار دیواری دی اندر عزت تے وقار دے نال رہنا شروع کر دیتا. اللہ پاک دی قسمیں پردہ ہی نہیں کیتا, بلکہ پردے دے عنوان تے تہذیب نسواں دے نام تو اس عورت نے بہت بڑی پردے تے کتاب لکھی ہے, جس جیسی کتاب آج تک کسے نہیں جے لکھی. اللہ پردہ ہی نہیں کیتا, بلکہ پردے دے عنوان تے تہذیب نسواں ایک بہت بڑی کتاب لکھی. آئیے پھر غور فرمائیے قرآن کی کہندہ ہے, فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون.
قرآن کی کہنا چاہ رہا ہے؟ قرآن آندا ہے او لوگ جڑے مومناں دے اندر حیا والیاں غیرت والیاں عزت والیاں دے اندر بے حیائی پھیلانا چاہندے نے بے غیرتی پھیلانا چاہندے نے اے لوگ دنیا تے بھی لعنتی نے دن قیامت دے بھی لعنتی ہون گے دنیا اندر بھی اور آخرت اندر بھی عذاب دے مستحق ہون گے غور کیجئے کائنات دے لوگو اگر جناب میری تیری غیرت ختم ہو گئی میری تیری غیرت دا جنازہ نکل چکے آئے تے کم از کم اے تصویراں بنان والے فوٹو دین والے اخبارات تے دین والے اے جناب پوسٹراں تے تصویراں چھاپن والے کمپنیاں والے او تے حیا کر لین قرآن کی کہندا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ قرآن آندا ہے مومنہ دے اندر بے حیائی تے بے غیرتی پھیلان والا کدی جنت نہیں جائے گا۔ میں پوچھنا چاہنا دن قیامت دا ہوئے گا انہاں صحافیاں دا گریبان ہوئے گا اور مومنہ دا ہاتھ ہوئے گا اور کوئی اخبار اٹھا کے دیکھیے نوائے وقت اٹھائیے خبریں اٹھائیے پاکستان اٹھائیے ایکسپریس اٹھا کے دیکھیے کوئی اخبار ایسی نظر نہیں آئے گی جس سے اوپر نیم اریاں عورتاں دیاں تصویراں نہ کھول کوئی تینوں پوسٹر ایسا نظر نہیں آئے گا جی دی اوپر عورت دی تصویر نہ ہوئے کسے کمپنی دی کوئی جناب تشہیر واسطے چھاپی گئی کوئی پوسٹر یہ جناب نظر نہیں آئے گی جی دی اوپر عورت دی تصویر نظر نہ آئے اور لوگوں مغربی تہذیب نے عورت نے ایک تماشا بنا کے پیش کیتا ہے عورت نے ایک کھلونا بنا کے پیش کیتا ہے عورت دے حسن نال کھیلیا جا رہا ہے غور کیجئے تڑپ جائیے اللہ پاک دی قسم ہے غیرت کیڑی چیز دا نہ ہے حیا کیڑی چیز دا نہ ہے عزت کیڑی چیز دا نہ ہے سیدہ ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا بیٹا خلاد رضی اللہ عنہ شہید ہو گیا تے نبی پاک دے کول آئیاں آ کے آندی ہیں محبوب جی ایک گل پوچھن واسطے آئیاں سیدہ ام خلاد نے پردہ کیتا ہے وڈی چادر لئی ہے جسم سارا چھپایا ہے اج دا پردہ نہیں جڑا پردہ بھی کیتا ہے برقع بھی پایا پر جسم سارا نظر پیا آندا ہے اور پردے دے اوپر کڑھائیاں کیتیاں تے ڈیزائنگاں بنائیاں نہ میرے ویر قرآن کی کہہ رہا ہے بلکہ سیر الصحابیات دے اندر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا دے بارے جناب لکھے ہے کہندے نے سیدہ فاطمہ نے اتنی بڑی چادر بنوائی فاطمہ فرماندیاں نے میں بازار اندروں گزر دیاں تے میرے پیراں دے جناب نشان بھی نہ رہ جان اے چادر پچھوں پیراں دے نشان مٹان دی آئے تاکہ لوگاں نو پتہ نہ چلے اتھوں کون گزر کے گیا ہے اور لوگوں کتے میری فاطمہ پیراں دے نشان مٹانا چاہ رہی ہے کتے اج دی نوجوان لڑکی نیم برہنہ لباس پہن کے بازار اندر جا رہی ہے غور کیجئے کتے فاطمہ دے پیراں دے نشان اور کتے ہاف بازو کتے فاطمہ دے پیراں دے نشان اور کتے ہاف گلا کتے فاطمہ دے پیراں دے نشان اور کتے دوپٹہ گلے اندر کتے فاطمہ دے پیراں دے نشان اور کتے باریک ترین لباس پہنے جا رہے ہیں غور کیجئے تڑپ جائیے اللہ پاک دی قسمیں کی اعلان فرمایا ہے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اس صحابیہ نے آ کے آندی ہے محبوبہ میں سنیا میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے آقا پوچھن واسطے آئیاں دسو میرا بیٹا جنت گیا ہے کہ جہنم گیا ہے محبوبہ میرا بیٹا خلاد شہید ہو گیا ہے مینوں پتہ چلیا ہے کسے مسلمان دے تیر نال مسلمان دی تلوار نال مسلمان دے پھیر نال شہید ہویا ہے آقا میں پوچھنا چاہنیاں میرا بیٹا جنتی ہے کہ جہنمی میرے پاک پیغمبر نے کی اعلان فرمایا آپ فرماندے نہیں ام خلاد تیرے بیٹے نو اللہ نے 2 جنتاں عطا کیتیاں نے دوہری جنت عطا فرمائی ہے اینی گل ہوئی تے نبی پاک دے کول بیٹھن والا ایک صحابی آندا نہیں ام خلاد میں حیران ہاں تیرے تو نہیں ام خلاد ادھر تیرا بیٹا شہید ہویا ہے نوجوان بیٹا اتنا صدمہ پہنچے ہے تے ام خلاد پھر بھی اتنی بڑی چادر تے اتنی جناب پردے دے اندر آئی ہے سیدہ دا جواب سنی تے تڑپ جائی ام خلاد اندیاں نے وے پوچھن والے آوے سوال کرن والے آ ام خلاد دے بیٹے دا جنازہ نکلے آئے غیرت دا جنازہ نہیں نکلے آ ام خلاد دا بیٹا فوت ہویا ہے اے دی غیرت نہیں مری غیرت نہیں فوت ہوئی اللہ نے غیرت نو اور حیا نو زندہ عطا جناب بنا چھڑے ہے غور فرمائیے حیا
والے ہو, عزت والے ہو, وقار والے ہو, میں پوچھنا یہ چاہنا سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدہ عائشہ جناب ایک واقعے دے اندر پیچھے رہ گئیاں. میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میرے محبوب پیغمبر داس پیچھے چھوڑیا ہویا صحابی صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ قضاء حاجت واسطے گئیاں نے, واپس آئیاں تے قافلہ نکل چکے آئے, نبی پاک جا چکے نے, ابو بکر عمر جا چکے, صحابہ جا چکے نے. سیدہ اس سے جگہ تے آ کے بیٹھ گئیاں اور پریشان بیٹھیاں نے, پتہ نہیں کی بنے گا, قافلے تو پیچھے رہ گئیاں. پیچھو صفوان آئے تے ویکھیا, آندے نے ماں جی عائشہ ہو؟ فرمایا ہاں بیٹا میں عائشہ صدیقہ. اے کون ہے عائشہ صدیقہ جی دے بارے اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں, فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. اور لوگو عائشہ مومنہ دی ماں ہے, عائشہ کائنات دے مومنہ دی ماں ہے. جڑا عائشہ نو ماں نہیں مندا او بندہ مسلمان ہی نہیں, او بندہ مومن ہی نہیں ہے. نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماما نے. ادھر بیٹا آیا ہے, آندہ ہے ماں جی آؤ میرے اونٹ تے سوار ہو جاؤ. صفوان آندے نے میں نیچے اتر گیا, امی عائشہ نو میں اونٹ دے اوپر سوار کیتا, اونٹ دے اوپر بٹھا کے آپ اونٹ دیاں مہاراں تے واگاں پکڑ کے میں جناب مدینے لے کے آیا. اگے مدینے پہنچیاں تے شور پہ گیا. سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ مطہرہ تے تومتاں تے الزام لگ گئے. غور کریں, تڑپ جائیں اللہ پاک دی قسمیں. اے قرآن نے 18ویں پارے اندر سورہ نور نازل کیتی ہے, اے میری عائشہ دی وجہ تو نازل ہوئی. 18 آیتاں اللہ پاک نے عائشہ دی برات واسطے نازل فرمائیاں. 50 دن واسطے وہی بند رہی, 50 دن واسطے میرے محبوب روندے رہے, آقا پریشان رہے, عائشہ پریشان ہو گئیاں. سیدہ فرماندیاں نے پریشانی دا یہ عالم ہے کہ میرے سر دے والاں نے چڑھنا شروع کر دیتا. اللہ دی قسمیں میرا صدیق بھی پریشان ہے, عائشہ دی ماں بھی پریشان ہے, اے سارے صحابی پریشان نے. مدینے اندر سناٹا چھایا ہے, 50 دن واسطے وہی بند ہو گئی ہے. کیے معاملہ کیے ماجرا کیے, اے صفوان بن معطل بیٹا اپنی ماں می عائشہ صدیقہ نو لے کے آیا ہے. ایک غیر محرم جیدہ تعلق اسلامی لحاظ نال ماں بیٹے دا بندا ہے. اللہ پاک دی قسمیں غیر محرم دا عائشہ دے نال آنا اتنا بڑا جرم ثابت ہویا. اللہ پاک نے 50 دن واسطے وہی بند کر لئی ہے. کی کیتا ہے 50 دن واسطے وہی بند ہو گئی. میرے محبوب 50 دن واسطے پریشان ہو گئے. 50 دن آقا روندے رہے, سیدہ 50 دن روندیاں رہیاں. 50 دن واسطے عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے سارا نظامی درم برم ہو گیا. میں پوچھنا چاہنا, سوال کرنا چاہنا, تیری عدالت اندر فیصلہ رکھ کے انصاف دی بھیک منگنا چاہنا. ایک پاسے میری عائشہ صدیقہ ہے جڑی طیبہ مطہرہ پارسا ہے, جڑی جنتی عورتاں دی سردار ہے, اور جناب نال صفوان ہے جدے بارے قرآن نے کہا ہے اولئک هم المفلحون, اولئک هم الصادقون, اولئک حزب اللہ, اولئک هم المؤمنون حقا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اے دے تیرا برازی رب اے دے تیرا راضی ہے. اے صفوان بیٹا اور عائشہ صدیقہ ماں, ماں بھی پاک ہے, بیٹا بھی پاک ہے. ماں جناب مومنہ دی ماں ہے, بیٹا نبی دا صحابی ہے, ماں نبی دی بیوی ہے. غور کیجئے اللہ پاک دی قسمیں, کائنات دے لوگوں ذرا تڑپ جائیے, حالات حاضرات نظر دوڑائیے, اپنے گلی کوچیا دی اندر, اپنے گرے بام دی اندر, اپنے گھرانے اندر نظر دوڑائیے. ادھر صفوان تے عائشہ دا اکٹھا ہوڑا اللہ دی ذات نے 50 دن واسطے وہی بند کر لئیے. ادھر تیری بیٹی دکان تے جا کے, ادھر تیری بہن دکان تے جا کے دکاندار دے نال بے پرد ہو کے بات چیت کر دیے. ادھر تیری بیٹی کالج یونیورسٹی دی اندر نوجوان لڑکیاں دے نال بیٹھ کے ینگ پروفیسر اور لیکچرار دے کولوں لیکچر سن دیے, بات چیت کر دیے. ادھر تیری بیٹی یونیورسٹی دے اندر نوجوان لڑکیاں نو لیکچر دے رہی ہے. ادھر تیری بیٹی پاسپورٹ آفس دے اندر بیٹھ کے نوجوان لڑکیاں دیاں تصویراں لے کے پاسپورٹ بنا کے دے رہی ہے. ادھر تیری بیٹی جناب نادرا آفس دے اندر بیٹھ کر کے اے نوجوان لڑکیاں دے انگوٹھے پکڑ کے انگوٹھے لگوا کر کے شناختی کارڈ بنوا کے دے رہی ہے. میں پوچھنا چاہنا, انصاف دی بھیک منگنا چاہنا,
اللہ دی قسم عائشہ دے نال صفوان جائے 50 دن واسطے وہی دا دروازہ بند ہو جائے، عائشہ نال صفوان جائے نبی پاک پریشان ہو جان، عائشہ بیمار ہو جائے، تیری بیٹی بازار اندر ایک کردار عطا کرے، کی عالم ہوئے گا اوپر؟ کیوں جی؟ انصاف دی بھیک منگنا چاہنا، سوچئے گریبان اندر نظر دوڑائیے، اوپر کی عالم ہوئے گا؟ اور لباس کی ہے ہاتھ بازو نیم عریاں باریک ترین لباس، جیدے بارے میرے نبی نے پتہ کی فرمایا؟ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے نساء قاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ لا يدخلن الجنہ ولا یجدن ریحہا۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا، آقا فرماندے لوگو کچھ بیبیاں ایسیاں ہون گیاں، کچھ عورتاں ایسیاں ہون گیاں جنہاں لباس پایا ہوئے گا، لباس پا کے بھی برہنہ نظر آن گیاں، لباس پہن کے بھی جناب عریاں تے ننگیاں نظر آن گیاں۔ اللہ میری توبہ، غور کیجئے، غور کیجئے، توجہ فرمائیے، اپنی غیرت نو سنبھالیے، بے غیرت نہ بن جائیے، غیرت نو نیلام مت کیجئے، اپنی غیرت نو تباہ و برباد مت کیجئے۔ آئیے ذرا غور فرمائیے، حضرت عبید بن عمیر مکہ دے بہت بڑے قاضی نے، اللہ پاک دی قسم ہے، غور فرمانا لوگو، اے وقت دا تابعی ہے، بہت بڑا محدث بھی ہے اور بہت بڑا جج ہے، بہت بڑا مکہ دا قاضی ہے، مسجد حرام اندر رہنے والا، مکہ المکرمہ دا رہائشی ہے۔ غور فرمائی، مکہ دی ایک بی بی، ایک بہت بڑی خوبصورت ترین عورت، تاریخ الثقات دی اندر امام احمد بن عبداللہ العجلی نے اس واقعے نو نقل فرمایا، آندے نے لوگو کائنات والے ہو، دنیا جہان تے زندگی گزارنے والو، اے عورت انتہائی خوبصورت ترین ہے۔ ایک دن بیٹھیاں اپنے میاں دے نال اپنے خامد دے نال گلاں پہ کر دیئے تے آندی ہے میرے سرتاج میں ایک گل پوچھنا چاہنی ہاں۔ آندہ کی پوچھنا چاہنی ہے؟ اے عورت کہندی ہے میرا چہرہ ایڈا خوبصورت ہے، اینا حسن تے جوال میں اللہ نے عطا فرمایا ہے، کیا کوئی ایسا مرد ہوئے گا جڑا میرا چہرہ دیکھ کے فتنے اندر مبتلا نہ ہو جائے؟ اللہ میری توبہ، استغفر اللہ من ذالک۔ اے بندہ ایدہ کہندہ ہے، خامد کہندہ ہے نیم بھی جناب بی بی تیری چہرے نو ویکھ کے ناک جناب فتنے اندر مبتلا ہونے والا اگر کوئی ہے تے قاضی عبید بن عمیر ہے۔ غور فرمائیے، انہیں قاضی عبید بن عمیر دا نہ لیا۔ اے عورت کہندی ہے مینوں اجازت دیو میں انہاں دا امتحان تے لے کے ویکھاں، قاضی عبید بن عمیر کول جا کے انہاں نوں پھسلا کے تے ویکھاں، تجربہ تے کر کے ویکھاں۔ انہیں اجازت دیتی۔ اے قاضی عبید کولوں مسئلہ پوچھنے دی نسبت دے نال مسئلہ پوچھن دا بہانہ بنا کے مسجد حرام دے کونے اندر لے گئی ہے، جا کے اپنے چہرے تو پردہ ہٹایا، چہرے تو نقاب ہٹایا۔ قاضی عبید بن عمیر نے ویکھیا، آندہ اللہ دی بندی ہے بی بی ایک ہی کر رہی ہیں۔ اے بی بی آندی ہے وے قاضی عبید بن عمیر میں بڑے عرصے تو بڑی دیر تو جناب تیری محبت لے کے چھپائی پھرنی ہاں، بڑی دیر تو میں تیری محبت دے بارے تیرے بارے فتنے اندر مبتلا ہاں، بڑے عرصے تو میں تیرے بارے آئی لو یو دیاں تڑپاں لے کے پھرنیاں، اج موقع ملے ہے مینوں دس میرے بارے کی کریں گا؟ اللہ اللہ میں قربان جاواں۔ قاضی عبید بن عمیر تیری غیرت تو قربان جاواں، اتنی حسین و جمیل عورت ہے جنہوں اپنے آپ تے اینا مانے کہندی ہے جنہیں میرا چہرہ ویکھ لیا کدی جناب وہ گمراہی تو بغیر بچ نہیں سکے گا، کدی فتنے اندر مبتلا ہون تو بچ نہیں سکے گا۔ پر قاضی عبید بن عمیر میں قربان جاواں تیری غیرت تو، تیری عظمت تو، تیرے وقار تو۔ قاضی عبید فرماندے نہیں بی بی میں ایک سوال پوچھنا چاہنا، سوال دا جواب دے دے، تو جواب دے دے گی میں تیری خواہش پوری کر دیاں گا۔ سوال دا جواب تو دے دے، تیری خواہش میں پوری کر دیاں گا۔ یہ بڑی خوش ہوئی، قاضی فتنے اندر مبتلا ہونے لگے، کہندی جی پوچھو، جڑا سوال بھی پوچھو گے میں جواب دیاں گی۔ قاضی صاحب فرماندے نے اگر ملک الموت آ جائے، اسرائیل آ جائے، تیری روح قبض کرنا شروع کر دے اور میں تیری حاجت پوری کراں، پسند کریں گی؟
ایک پاسے ملکل موت تیری روح قبض کرنا چاہے، نال میں تیری حاجت پوری کرنا چاہوں پسند کرے گی۔ اللہم لا، قاضی ایسے نہیں ہوئے گا، اللہ اللہ انج نہیں ہوئے گا۔ امام عبید بن عمیر نے فرمایا پھر تو قبر اندر چلی جائے، فرشتے اٹھا کے بٹھا لیں، فرشتے تیرے کو سوال و جواب کرن، میں اس وقت تیری حاجت پوری کرنا پسند کریں گی۔ اللہم لا، ایسے نہیں ہوئے گا۔ فرمایا پھر دن قیامت دا دن برپا ہو جائے، اللہ نام اعمال دے رہا ہوئے، تینوں نہیں پتا سجے ہاتھ اندر ملے گا یا کھبے ہاتھ اندر ملے گا، اس وقت جناب نام اعمال تقسیم ہو رہے ہون، میں تیری حاجت پوری کرنا پسند کریں گی۔ اللہم لا، قاضی ایسے نہیں ہوئے گا۔ امام صاحب فرماندے نے پل صراط تے جا کے لوگ گزر رہے ہون، میں پل صراط دے اوپر جا کے تیری حاجت پوری کرنا پسند کریں گی۔ اللہم لا، قاضی ایسے نہیں ہوئے گا، اللہ اللہ میری توبہ ایسے نہیں ہوئے گا۔ فرمایا جدو اللہ دے نال استفسار ہو رہا ہوئے گا، اللہ پوچھ رہے ہون گے اے گناہ تیرا ہے، اے گناہ تیرا ہے، اے فلاں نے کی تو کی تھی، فلاں نے کی تو کی تھی، ادو میں تیری حاجت پوری پسند کریں گی۔ اللہم لا، قاضی ایسے نہیں ہوئے گا، ایسے اللہ دی قسم میں نہیں کراں گی۔ فرمایا پھر اتق اللہ یا امت اللہ، اللہ دی بندی پھر رب تو ڈر جا، پھر رب تو اللہ دی بندی پھر رب تو ڈر جا۔ یا امت اللہ اتق اللہ یا امت اللہ فقد انعم اللہ علیک واحسن الیک، اللہ پاک نے تینوں حسن عطا کیتا ہے، سونی جوانی عطا کیتی، اللہ پاک نے تینوں نعمتاں دے نال نوازیا ہے، اس اللہ دے شکریہ ادا کر تے اللہ پاک تو ڈر جا۔ اے عورت روندیاں روندیاں واپس آ گئی، آ کے خاوند پوچھدا ہے امام جناب عبید بن عمیر امتحان اندر فیل ہوئے کے پاس ہوئے نے، کامیاب ہوئے کے ناکام ہوئے؟ اے بی بی آندی ہے وے میرے سرتاج، اگر کائنات اندر کوئی بندہ ہے تے غیرت والا ہے، بے غیرت بندے دی کوئی زندگی نہیں، بے غیرت بندے دی کوئی دنیا نہیں، بے غیرت بندے دا کوئی جینا نہیں، اسی فضول لوگ ہاں۔ اے قاضی عبید بن عمیر جیسے حیادار لوگاں دی دنیا اور اونا دی آخرت ہے۔ اس دا جناب عورت دا خاوند کہندا ہے اللہ پاک دی قسمیں جس دن دی میری بیوی قاضی عبید دے متھے لگی ہے، اس دن تو بعد راہبہ بن گئی، نمازاں پڑھنے والی، روزے رکھنے والی، عبادت کرنے والی تے پردے والی بن گئی، بلکہ کہندا ہے قاضی عبید نے میری بیوی نو خراب ہی کر چھڑیا ہے۔ اللہ میری توبہ، کئی ایسے بھی لوگ ہیں نا، کہندا ہے انہیں خراب ہی کر چھڑیا، نماز روزے تے لا دیتا ہے، پردہ جناب نافل کروا دیتا ہے، عبادت اندر مشغول کر دیتا ہے، میری بیوی انہاں چیزوں تو ویسے ہی پاک سی۔ دعا کرو اللہ حیا عطا کرے، اللہ غیرت عطا کرے، اللہ عزت عطا کرے، اللہ وقار عطا کرے۔ میں پوچھنا چاہنا، دعوت فکر دینا چاہنا انہاں نوجواناں نوں جڑے چوکاں اندر کھلو کے، چرستیاں اندر کھلو کے لوکاں دیاں بیٹیاں نوں، لوکاں دیاں بھیناں نوں تکدے نے، اور لوگو غور کرو، کدی غور کریا کر، اگلے چوک اندر کوئی تیری بھین نوں ویکھن واسطے بھی کھڑا ہوئے گا، اگلے چوک اندر کوئی تیری بیٹی نوں دیکھن واسطے بھی کھڑا ہوئے گا، اگلے چوک اندر کوئی تیری ماں نوں تکن واسطے بھی کھڑا ہوئے گا، اگلے چوک اندر کوئی تیری بیوی تے نظر دوڑان والا بھی کھڑا ہوئے گا۔ آج تو موبائل تے ساری رات غیر محرم دے نال، غیر عورت دے نال بات کرنے، ساری رات موبائل تے جناب چیٹ کرنے، گفتگو کرنے۔ اللہ دی قسم کدی غور کریا کر، اگر تیرے ہاتھ اندر موبائل ہے، کسی دی نوجوان بیٹی دے ہاتھ اندر بھی موبائل ہے، کسی دی نوجوان جناب بہن دے ہاتھ اندر بھی موبائل ہے، تو ساری رات اس دے نال بات کرنے، تیری بیٹی دے ہاتھ اندر بھی تے موبائل ہے نا، تیرے جناب بہن دے ہاتھ اندر بھی تے موبائل ہے، تیرے گھرانے اندر بھی تے موبائل ہے، اور کسی دوسرے نوجوان دے ہاتھ اندر بھی موبائل ہے۔ اگر تو کسی دی عزت خراب کرنا ہے، کل تیری بھی کوئی عزت خراب کرے گا۔ اور علامہ ابن حجر مکی نے الجزائر کتاب دے 322 نمبر صفحے تے لکھی ہے، آندے نے لوگو انہو یوخذ بمثلہ من ذریت الزانی، یہ ایسا چکر ہے جڑا گیڑا کھا کے، چکر کھا کے بندے دے اپنے گھر آ جاندہ ہے، اپنے گھر اندر گیڑا کھا کے نا، چکر کھا کے اپنے گھر اندر۔ فرمایا جنہیں بغیرتی کیتی، بے حیائی کیتی، مکالا ملیا، اللہ دی قسم ایک گیڑا دے کے او دے گھر اندر آ جائے گا، کل اے دا بدلہ، اے دا قصاص او دی بیٹی، او دی بیوی، او دی بہن عطا کرے گی۔ جدو اس بات دا پتہ اس دور دے بادشاہ نو چلیا، انہیں تجربہ کرنے واسطے اپنی بیٹی نو بازار بھیجیا، نال نکرانی نو بھیجدا ہے، کہندا کوئی بندہ
اگر میری بیٹی نو کوئی ہاتھ لانا چاہے کوئی کچھ کرے تو تو کہنا کچھ نہیں آ کے مینوں دسنا ہے انہیں بیٹے جیا بازار اندر بازاروں چکر لا کے تو واپس آئے نا محل دے قریب آئے ایک بندہ دوڑیا دوڑیا آیا بادشاہ دی بیٹی دا بوسہ لیا تے دوڑ گیا یہ بوسہ لے کے دوڑ جاندہ ہے یہ بات بادشاہ دے کول آئی تے بادشاہ سجدے پہ گیا نالے رونا شروع کر دیتا نالے کہندا اللہ تیرا شکر ہے میں اپنی زندگی اندر ایک بوسہ ہی لیا سی اگر میں اس تو اگے گزردا تو آج میری بیٹی نال بھی وہی معاملہ ہونا سی دعائے اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین جمیل ایکو ساؤنڈ اینڈ موویز عقب قاضی ظہور اللہ مارکیٹ جہانیہ تمام مکاتب فکر کے علماء کرام کی آڈیو ویڈیو سی ڈی ڈی وی ڈی میموری کارڈ اور یو ایس بی فلیش میں بیانات ڈاؤن لوڈ کروائیں سیاسی سماجی مذہبی اور شادی بیاہ کے پروگراموں کے لیے ایکو ساؤنڈ سسٹم اور موویز بنوانے کے لیے تشریف لائیں جمیل ایکو ساؤنڈ اینڈ موویز عقب قاضی ظہور اللہ مارکیٹ جہانیہ پروپرائٹر اصغر علی شاہد فون نمبر 0333 765 80 70